بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 چیزیں کل بتائی تھی نا آپ حضرات، اس میں آج معمولات کے حوالے سے میں کروں گا کہ اپنے معمولات کس طریقے سے ان کو متعین کرنا چاہیے اور کیسے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ وہ معمولات میں سب سے زیادہ وہ معلومات ہیں جو صرف یہیں ہو سکتے ہیں، وہاں نہیں ہو سکتے۔ اس میں حرم شریف کی حاضری ہے، طواف ہے، اور بیت اللہ کا دیدار، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اور وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائی ہیں، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض جگہ تو ایسی ہیں کہ وہاں نماز ادا نہیں کر سکتے، لیکن کئی جگہ ایسی ہیں جہاں ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ 10 جگہ ایسی ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ زیادہ تر آپ نے نمازیں ادا فرمائی ہیں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ اگر آپ یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو بیت اللہ بھی سامنے آئے گا اور مسجد اقصیٰ بھی اسی سمت میں۔ اس لیے اس میں بڑا اختلاف ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے یا قبلہ اول کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اس کا جواب یہ کہ آپ ایسی جگہ نماز پڑھتے تھے جہاں دونوں کا حجر اسود کے موازات میں، وہاں بھی آپ نے نماز ادا فرمائی ہے، رکن یمانی کے سامنے بھی نماز ادا فرمائی ہے، اور یہ تینوں جگہ ایسی ہیں جہاں آپ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی متعین نہیں کہ وہیں نماز پڑھیں، کہیں بھی سیدھ میں آ کر نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ حجر اسود اور ملتزم کے قریب اور مقام ابراہیم اور دروازے کے درمیان، یہاں بھی آپ نے نماز ادا فرمائی ہے۔ مقام ابراہیم پہ بھی نماز ادا فرمائی ہے آپ نے، زمزم کے قریب یہاں آپ نے نماز ادا فرمائی ہے، اور حتیم میں بھی نماز ادا فرمائی ہے، بیت اللہ کے اندر بھی نماز ادا فرمائی ہے۔ تو ان جگہوں میں وہ جگہیں جہاں آپ فاصلے پہ رہ کر نوافل یا نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ ایسی جگہ ہو جہاں سے بیت اللہ نظر آئے۔ تو بسا اوقات پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے تو بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، یہ بھی تو ایک عبادت ہے۔ تو ایسے وہ اعمال جو یہیں ہو سکتے ہیں ان کو خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ تلاوت کا حرمین شریفین میں بہت اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید تو یہیں نازل ہوا ہے۔ تو چیز جب اپنے مرکز میں ہوتی ہے یا اپنے معدن اصلی میں ہوتی ہے، اس وقت اس کی کیفیت، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ حرمین شریفین میں قرآن نازل ہوا ہے تو یہاں قرآن مجید کی تلاوت جب آپ کریں گے تو اس کا الگ ہی ایک کیفیت اور لطف ہوگا۔ باقی ایک حرم شریف میں جیسے آپ حدود حرم میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہر نیکی کا تعداد ہے اس کی بڑھ جاتی ہے۔ مشہور تو یہی ہے نا کہ ایک نماز 1,00,000 نمازوں کی برابر ہے۔ تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اصل فتاویٰ میں لکھا ہے، اور بہت سارے اکابر نے، بہت سارے صحابہ کرام سے منقول ہے، تابعین سے منقول ہے کہ ہر نیکی 1,00,000 کے برابر ہو۔ حسنۃ من حسنات الحرم، تو حرم کی نیکی ہے کہ ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہو۔ اس لیے تلاوت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور تلاوت کرتے وقت میں وضو تو ویسی ہونا چاہیے، قبلہ رو کر بیٹھنا چاہیے، اور زبانی بھی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کو دیکھ کر بھی تلاوت کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں ناغہ نہ کریں، کوشش کریں کہ ایک قرآن مکہ مکرمہ میں مکمل ہو جائے اور ایک قرآن مدینہ طیبہ میں، تو قرآن کی برکات بہت حاصل ہوں گی۔ اس کا خاص طور پہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کی اب تلاوت کریں اور قرآن ہاتھ میں ہو تو قرآن کو چومنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اہتمام سے قرآن مجید کو چومتے تھے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ایک ادب کے ساتھ ہے، اور ادب میں عرف کا زیادہ عمل دخل ہے۔ تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن اٹھاتے تھے، باقاعدہ اس کو چومتے تھے۔ وہ آنکھوں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور سینے سے بھی لگا سکتے ہیں، جس سے بھی ایک کیفیت پیدا ہو اور قرآن مجید کی ادب احترام کا وہ احساس ہو، اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ جو قرآن مجید آپ اٹھائیں دونوں ہاتھوں میں، وہ سب دعا کرنے کے لیے بھی بڑی اس کی اہمیت ہے کہ ویسے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اتنی فضیلت ہے۔ اگر ہاتھ میں قرآن بھی ہو اس کا آپ اللہ کے سامنے اللہ کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں قبائل وغیرہ میں اور بہت ساری ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی قاتل بھی قرآن لے کر آ جائے تو اس کو لوگ معاف کر دیتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہتے۔ تو ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں ہم اللہ کے سامنے آپ اللہ کا قرآن لے کر بیٹھ جائیں کہ اللہ اس کا واسطہ ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میران شاہ کے علاقے میں ایسے ہوا تھا، تو وہ لوگ نہیں مان رہے تھے، پھر وہ خواتین قرآن لے کر آ گئیں، اس نے کہا کہ اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ تو قرآن مجید کی جب تلاوت کریں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کچھ تلاوت جو حافظ نہیں ہیں ان کو زبانی بھی کرنی چاہیے، اور آخری 10 صورتیں سب کو آتی ہیں، اس کا اہتمام کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی 100 آیتیں رات میں پڑھے گا تو لم یکتب من الغافلین، وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا، اور اگر اسی رات میں ان کی موت آ گئی تو غفلت کی موت نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آخری جو صورتیں ہیں ان کو سب کو ملا لیں، 10 صورتیں ہیں نا آخر میں، اور سورہ میں نے آج شمار کیا، سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہاں سے آخر تک 100 آیتیں بن جاتی ہیں، تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن جی ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں، اپنے لیے بھی، اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ مقدار مقرر کریں، 1 پارہ 2 پارے 3 پارے، اور صبح تہجد میں خاص طور پہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تہجد میں ضرور قرآن جی کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کے وقت میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے آ کر اس کو سنتے ہیں، اور اگر مسواک کر کے قرآن جی پڑھیں گے نماز میں، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ پڑھنے والے کے منہ پہ اپنا منہ رکھ لیتا ہے، اور وہیں سے ان الفاظ کو، ان کلمات کو، قرآن کے کلمات کو وہ تلقی کرتا ہے، کرتا ہے، لیتا ہے۔ سب ساتھی اس کا اہتمام کریں کہ تہجد کا اہتمام ہو۔ اگر یہاں رہ کر بھی تہجد نہیں پڑھ رہے تو کب ہوگا؟ اور تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن جی پڑھنا، جو حافظ ہیں ان کے لیے آسانی بہت ہے، جو حافظ نہیں ہے تو آخری ایک رکعت میں 10 صورتیں پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں بھی 10 صورتیں پڑھ لیں، تو یہ قیام اللیل ہو جائے گا بہت زبردست قسم کا۔ کوشش کریں کہ ایک قرآن یہاں ختم ہو جائے اور ایک قرآن وہاں ختم ہو جائے۔ جب آدمی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ راستے بھی دیتا ہے۔